نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں اور زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دے سرمایہ صدفہ جناب ڈیو صاحب فلک برگاہ اے ایس ڈیو صاحبان عظیم المرتبت ہیڈ ماسٹر صاحبان رفیع المرتبت اساتذہ اکرام اور ذوال اکرام سامعین اکرام اتنی بساط کہاں کہ ارباب علم دانش صاحبان فہم و فراست اور ہائیلی کوالیفائیڈ حضرات کے سامنے لب کشائی کر سکوں بہرحال قلب بسمل کے نیاخانوں میں ایک تڑپ ایک جذبہ اور ایک شرارہ بیر بے قرار کی طرح موزن ہے جو مجھے کچھ نہ کچھ کہنے پر مجبور کر رہا ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پروگرام میں مدعو کیا اور جناب پناہ علی شاہ صاحب کا بھی دل کی اتھا گراہیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے انہوں نے یہاں سٹیج پہ آنے کا اعزاز بخشا اور ساتھ ہی سیر انگیز نظر نواز اور کامیاب پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروکار پروگرام ہمارے محسن ہمارے بھائی جناب خواج صاحب کی الوداعی پارٹی کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے وداع کی ایک عجیب سی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ گفتگو کا کوئی سا پہلو انداز کا کوئی سا زاویہ بیان کا کوئی سا انداز اور اظہار کا کوئی سا بھی سلیقہ اس کی وسطوں کا احاطہ نہیں کر سکتا جناب خواج صاحب نے ایجوکیشن میں بہت اچھا ٹائم گزارا ہے جس گاؤں میں بھی رہے جس سکول میں بھی رہے انہوں نے وہاں اخلاقی قدروں کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور وہ لوگ آج تک ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور ان کی عظمت کا جو اندازہ ہے آپ اس پروگرام سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں عری پور ایجوکیشن کے کریم یہاں جمع ہے اور پروگرام کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف میزبان جناب ڈیو صاحب اور دوسرے اہل علم حضرات ہیں تو ایک طرف میزبان جناب پناہ شاہ صاحب جیسی عظیم شخصیت ہے تو اس سے پروگرام کی عظمت کا اس کی بلندی کا اس کی رفت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا ٹائم کو اس کے شارٹ کرتے ہوئے بات کو کہ اللہ تعالیٰ خواج صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے خوش و خرم رکھیں اور ان کو سلامت رکھیں چند اشعار آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ پہلے جو چند اشعار ہیں جناب خواج صاحب کے حوالے سے لکھے ہیں میں نے اس کی یادوں کی بزم جاری ہے اس کی یادوں کی بزم جاری ہے جس نے زیست ہم میں گزاری ہے
آج دل پہ رکھنا ہمیں ہوگا، آج دل پہ رکھنا ہمیں ہوگا، آج یہ گھڑی ہم پہ باری ہے، دیکھو ہاتھ رکھ کر ہماری نبض، دیکھو ہاتھ رکھ کر ہماری نبض، دل میں کس قدر بے قراری ہے، الوداع کہنا محال ہے، الوداع کہنا محال ہے، ان سے برسوں کی جانکاری ہے، اور بزم چھوا کرتی ہے آسمان کو۔ آخری یہ جو دو اشعار میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جناب شاہ صاحب کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بزم چھوا کرتی ہے آسمانوں کو، منتظم اگر پناہ بخاری ہے، گفتگو پناہ شاہ کی کیا کہنے، گفتگو پناہ شاہ کی کیا کہنے، موتی جواہر اور گلباری ہے، دیپ علم روشن کیے عمر کنڈی نے، دیپ علم روشن کیے عمر کنڈی نے، اہل علم کے دلوں پر ان کی تاجداری ہے، زندگی بھر بانٹا علم آصف خان نے، زندگی بھر بانٹا علم آصف خان نے، معترف یہ مخلوق ساری ہے، مت فراق خالد کا پوچھئے ہم سے، مت فراق خالد کا پوچھئے ہم سے، صدمہ اب تلک ہم پہ طاری ہے، مہمانوں کا شکریہ آنے پر، مہمانوں کا شکریہ آنے پر، آپ نے یہ محفل سنواری ہے، اور آخری شعر جو آخری دو شعر ہیں یہ خواجہ صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا۔ عمر لمبی ہو اور حامی رب تیرا، عمر لمبی ہو اور حامی رب تیرا، اونٹوں پہ دعا یہ ہماری ہے، جان لگائی ہے علوی نے شعروں پر، جان لگائی ہے علوی نے شعروں پر، تیری یادوں میں شب گزاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف دو باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے سٹیج کی زینت بننے پر آج کے چیف گیسٹ اور میزبان جناب ڈیو عمر خان کنڈی صاحب کو میں سینٹر شاہین احمد خان میں خواجہ صاحب کی اس الوداعی پارٹی پر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب آصف خان صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 ہری پور، جناب فیاض صاحب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول جاب، جناب عبداللہ خان صاحب، ملک نثار صاحب، پناہ علی شاہ صاحب، جناب حافظ افسر رحمان صاحب ایکس اے ایس ٹی او، جناب شعیب صاحب، جناب ممتاز صاحب، شوکت صاحب جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیچر احسان خان سکول سے آئے ہیں، مجھے ان کے بھی نام لینے چاہیے، اور بھی مہمان ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر سینٹر شاہین احمد خان کے اساتذہ کا یہ عزم و جنوں نے اپنا اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں یہ جو پارٹی ہے جس نے خواجہ صاحب کی الوداعی پارٹی نہیں کی ہے، یہ عزت انہوں نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے۔ میں اس پروگرام کو ترتیب دینے والوں کا، اس میں شریک ہونے والوں کا اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب خواجہ خان صاحب کے لیے میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ممتاز صاحب نے جو علم ہے وہ ایک جس طرح سمندر کو خود میں باندھ دیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں کافی عرصہ ان کے زیر سایہ ٹیچر رہا ہوں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ تقریباً سارے ساتھ اچھا رویہ انہوں نے اپنایا،
हम सब इनके बेहद मशहूर ममनून हैं और सब इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश व खुर्म रखे और इनकी खिदमत जो है वो हमेशा रोशन रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारा को इजाजत दें तो फयाज साहब का घर है, जरा 2-3 मिनट बारिश के लिए भी हम दुआ करेंगे, जरा लेट हो जाएंगे। फयाज साहब आप आए तशरीफ लाए मेहरबानी करके। जनाब फयाज साहब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बरीला और नूरपुर से इनका तल्लक है, सामने इनका घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सरबराह अदारा जनाब मलिक निसार साहब, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असातिज़ा साहिबान, आज की तकरीब के दूल्हा जनाब ख्वाज मोहम्मद साहब, मेहमानान खुसूसी जनाब उमर कुंडी साहब, आसिफ खान साहब, अब्दुल्ला साहब, खालिद साहब और जुमला स्टाफ मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। बस 2 मिनट की बात करता हूँ फिर इजाजत चाहूंगा। आज की तकरीब में जो बात मेरे ज़हन ने क्लिक की है, मैं अपने दिल की बात आपको सुनाता हूँ। आज मैं अपने दरमियान अपनी टीम लीडर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के हिसाब से लीड करने वाले जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उमर खान कुंडी को अपने दरमियान पाके इंतहाई दिल खुश हुआ है। इन्होंने हमेशा असातिज़ा को मोहब्बत दी है, गाइडलाइन फ्राहम की है, खो वो मंथली रिव्यू मीटिंग हो, खो हमारे पर्सनल मामलात हो, किसी स्कूल का इंडिविजुअल मामला हो, इन्होंने जबरदस्त अंदाज में हमें रहनुमाई फ्राहम की। इनकी मोहब्बत का सिला है कि कहते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल भी है। इनकी मोहब्बत का सिला फिर यह निकला कि हमारे असातिज़ा ने, हमारे जुमला स्टाफ मेंबरान ने, मुलाजमीन ने जबरदस्त मेहनत और कावश से इनको वो रिस्पांस दिया और ये अल्लाह का करम है, इनकी रहनुमाई है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर है इसने अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से पहली टॉप पोजीशनों पे कब्जा जमा रखा है। ये इनकी माहिराना और शानदार क़यादत की बदौलत मुमकिन हुआ है। आज की तकरीब के दूल्हा भी फज़ाएं अलविदा कह रही हैं, चाहत में डूबी फजाएं हैं अलविदा, चार सू छाई है मोहब्बत की गठाएं अलविदा। कह रही हैं चाहत में डूबी फजाएं अलविदा, चार सू छाई है मोहब्बत की गठाएं अलविदा। ये दरो दीवार, ये सहन चमन, ये रौनकें किस तरह तेरी रफाकत को बुलाएं अलविदा। देख किस चाहत से लब बसता है सब तेरे लिए, देख किस चाहत से लब बसता है सब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं अलविदा। थैंक यू वेरी मच। मैं जनाब उमर खान कुंडी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी तरफ से जनाब ख्वाज मोहम्मद साहब को एक हल्का सा तोहफा मैं लाया हूँ, वो पेश करें। हमारा इनके साथ बड़ा करीब का वास्ता है, इंतहाई खुश अखलाक, दीनदार, और जिस तरह कहा गया है और सब लोग आप भी जानते हैं कि इन्होंने हमेशा उस्ताद की इज्जत का ख्याल रखा, उस्ताद के साथ तावन किया है, उस्ताद के लिए इन्होंने फाइट किया है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन्हें पूरे सूबे में सबसे ज्यादा इज्जत और कामयाबी अता की है। हमारी दुआ है कुंडी साहब कि अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए। तशरीफ लाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरिपुर जनाब उमर खान कुंडी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सरैन अहमद खान के और इस इलाके के स्कूलों से वाबस्ता मेरे निहायत ही काबिल कदर असातिज़ा कराम, मेरे टीम के 1-2 कप्तान बल्कि 3-4 कप्तान बैठे हैं, और टीचर मास्टर साहबान भी तशरीफ फरमा है। आज की इस तकरीब का सुनकर
آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک مہینے سے جناب اشتیاق صاحب اور جناب شاہ صاحب مجھ سے یہ ڈسکس کرتے رہے کہ ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی کونمش مخلص استاد صاحب ریٹائر ہوا ہے، آپ نے ان کی تقریب میں آنا۔ میں ان کو یہی جواب دیتا رہا کہ یہ آپ کی بلانے کی دیر ہوگی، میرے آنے کی دیر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اساتذہ کرام سے میرا ایک دلی لگاؤ ہے، خود بھی پی ایچ ڈی استاد سے اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے مجھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی سطح تک عزت بخشی، تو مجھے احساس ہوتا ہے استاد کا مقام، استاد کی عزت، استاد کی اپنی زندگی ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے بسر کرنا، گرمی سردی دور نزدیک، اگر میں آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں، ایک عظیم شاعر کا ایک شعر ہے قتیل شفائی کا کہ جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ استاد اس معاشرے کا وہ کردار ہے، اس جسم کا وہ عضو ہے جس کی قتیل شفائی نے بڑی اچھی پکچر پیش کی ہے کہ اس سینے میں اگر یہ دھڑکنے والا دل ہوگا تو یہ جسم برقرار رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دھڑکنے والا جو دل ہے یہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، تو میرا خیال ہے جسم اور روح کا مزید رابطہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں میرے بہت ہی نوجوان ساتھی اور مجھے بہت پیارے اپنے شاہ صاحب نے کہا کہ جی کنڈی صاحب آئے ہیں اور استاد، میں چاہتا ہوں کہ میں ہر ایک استاد جو اس ضلع کا ریٹائر ہو رہا ہو کم از کم میں اس کی ایک آخری ملاقات کے لیے ضرور حاضر ہوں، اور انشاءاللہ میری خواہش بھی ہے کہ میں آتا رہتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کبھی کبھار حاضر نہیں بھی ہو جاتا، بہت سے میرے مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک انشاءاللہ ہری پور میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 90% ریٹائر ہونے والے اساتذہ کرام، اور اگر خدا نہ خواستہ برادری میں فوتگی ہوتی ہے تو میں ضرور پہنچتا ہوں۔ بہرحال اللہ پاک آپ کے جذبات کی قدر کرے کہ آپ لوگوں نے اتنی محبت سے مجھے بلایا اور مجھے یہ عظمت بخشی کہ میں ایک اپنے اساتذہ کرام سے مخاطب ہوا، اور ایک بہت ہی کونمس، اور اسے پتہ ہوتا ہی ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ انٹریکشن اس کی نہیں رہی، ایک سینٹر انچارج اکثر اپنے کپتانوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے زیادہ کلوز رہتا ہے بنسبت ڈسٹرکٹ ایڈمن کی، لیکن میں خواجہ صاحب کے سامنے کہ خواجہ صاحب مجھے ایک جو آپ سینٹر انچارج ہیں اس کی مکمل پروفائل میرے پاس پڑی ہوتی ہے، ایک دوسرا بھی سامنے بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ کا سسٹم یا ڈسٹرکٹ کی پروگرس ہوگی کہ نچلے سطح سے اوپر سے کبھی نہیں ہوا کرتی۔ میں 1000 دفعہ بہت قابل ہو جاؤں، بہت بھاگ دوڑ والا ہو جاؤں، جب تک یہ پرزہ کام نہیں کرے گا، یہ سینٹر انچارج، پھر اے ایس ڈی او، پھر ایس ڈی او، یعنی پرائمری کی لیول کی بات کر رہا ہوں، سملرلی ہمارے ہائی اسکول، جب تک ماسٹر صاحب کام نہیں کرے گا، جب تک اس کے استاد کام نہیں کریں گے، تب تک
ضلع ترقی نہیں کر سکتا. مجھے فخر ہے کہ میں ڈسٹرکٹ ہریپور کا ہی رہا ہوں, 4 سال تک رہا ہوں, اور الحمدللہ آپ سب دوستوں کو مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ ہی کی محنت کی وجہ سے, آپ ہی لوگوں کی پین لینے کی وجہ سے, آپ کے سینٹر انچارجوں کی پین سے اللہ تعالیٰ نے اس ڈسٹرکٹ کو میری سربراہی میں ایک مقام بخشایا. اور آج 2-4 دن پہلے کی بات ہے, مجھے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ میں ہنس رہا تھا, مجھے صاحب میں نے کہا صاحب, اس نے کہا ایک بندہ شکایت کر رہا ہے لیکن میں نہیں مان رہا. میں نے کہا سر کیا شکایت کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ کم از کم کنڈی میں ہوگی یا ہری پور میں ہوگی. یعنی ایک مقام ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہری پور کے اساتذہ, ہری پور کے ماسٹرز, ہری پور کے ایس ڈی اوز, ہری پور کے سینٹر انچارج, ہری پور کے تمام آفیسر, پوری ٹیم کتنی محنت سے کام. یہ سب آپ دوستوں کا محنت کا نتیجہ ہے. تھینک یو آل آف یو. جہاں تک اس کائنات کا ازلی وقتی اصول ہے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے. ہر آغاز کا, یہ آج کا دن جس دن آپ نے پہلی پے پہ دستخط کیا, اس دن آپ نے ریٹائر ہونا تھا, یہ لکھ لیا گیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو عزت سے ہو, اور وہ دن آ جائے کہ آپ 60 سال کی عمر پہ پہنچیں اور ریٹائر ہو جائیں. لہٰذا آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے. عزت و احترام سے اتنی دوستوں کی گیدرنگ میں, اتنے اچھے دوستوں کی اتنی اچھی محفل میں آپ کو آپ کی سروس سے لفظ ہم غلط استعمال کیا کرتے ہیں کہ فلانا ریٹائر ہو گیا. ہم نے کبھی پہلے بھی یہ بات کی کہ جنرل امیر گل صاحب جو ہمارے آئی کے سربراہ تھے, ان سے صحافی نے پوچھا جنرل صاحب آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ وہ بڑے پائے کے جنرل تھے, جنرل امیر گل کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے دیدار قسم کے جنرل تھے. انہوں نے کہا مسٹر میں جنرل ہوں, تو جنرل میں کبھی ریٹائر ہوتے ہیں میں کبھی ریٹائر ہوتے ہیں. سنا آپ نے؟ اس کو کہہ رہے ہیں ہاں یہ ضرور پوچھو کہ آپ کی عمر کب 60 سال کی ہے, تاکہ آپ کو سروسز سے. اس لیے میں اپنے دوست حاضر محمد خان کو کہتا ہوں کہ آپ نہ ٹائر ہو رہے ہیں, ٹائرنگ مین آپ تھکنا. آپ تھکے ہوئے یہ نہیں تھکا ہوا میرے بھائی, اگر اس کو آپ چانس دے تو 10 سال اور بھی گزار. لیکن افسوس عمر کائنات کا ایک ازلی وقتی اصول ہے. جس دن آپ پیدا ہوئے ایک دن آپ کے مرنے کا متعین ہے. جس دن آپ سروس میں آئے ایک دن آپ کے ریٹائر ہونے کو نہیں نکل جانے کو متعین ہے. لہٰذا ہماری نیک دعائیں, نیک تمنائیں. اگرچہ ان دوستوں کے ساتھ میرا زیادہ کنٹیکٹ نہیں رہتا, ڈائریکٹ میں ان کی زندگی, ان کی جان, لیکن زبان خط نکار خدا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, تو 4 منٹ ہیں سر, اس ان 2 منٹوں میں ان کے مناسب سے رشتے کی دعا بھی آپ نے کرنی ہے. رشتے کی, وہ کیسے؟ ان کی رشتے ڈھونڈنے نا, وہ ہماری بھابھی تو فوت ہو گئی ہیں. اچھا میں چلو ٹھیک ہے. انہوں نے عبداللہ شاہ صاحب نے مجھے ایک اچھی تجویز دی, میں اس بارے میں. قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی کی عدالت میں بیٹھے وکالت کی پریکٹس شروع کی. انگلینڈ سے آئے پڑھ کر, تو بمبئی کی جو عدالت کی جو انتظامیہ تھی, انہوں نے ان کو کہا کہ مسٹر جناح یو ہیو ٹو پریزنٹ اے سرٹیفکیٹ, یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ, تب ہم آپ کو یہاں بیٹھنے دیں گے. آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں گے, کوئی پروٹوکول تھا. محمد علی جناح بہت پریشان ہوئے کہ یار مجھے تو کوئی بمبئی میں جانتا بھی نہیں ہے, انگریزوں میں پڑھ کر آیا ہوں, کون میری کریکٹر کی وہ دے گا ریفرنس. بڑے قابل انسان, اعلیٰ انسان تھے.
اس کو ذہن میں ایک بات سوچی، وہ جو اس وقت کے وہاں جج تھے ان کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کر کے کہا، مائلا میں محمد علی جناح اس عدالت میں بمبئی میں پچھلے 10 سال سے رہتا ہوں، کبھی آپ کی عدالت میں میرے خلاف کوئی پرچہ کٹا ہے؟ اس نے کہا نو۔ کبھی کس نے میری شکایت کی ہے کہ یہ جناح مورلی کرپٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نو۔ انگریز تھا۔ 2-4 باتیں اس نے کی۔ جب اس نے سارا نو کہا تو محمد علی جناح نے اپنی جیب سے ایک وائٹ پیپر نکالا کہ سر پلیز یہی الفاظ ذرا مجھے 2-4 نوٹ کر کے دے دیں کہ میرے خلاف نہ کبھی کوئی پرچہ کٹا ہے، میرے خلاف نہ کبھی کوئی شکایت آئی ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے میں سیدھا سادہ انسان ہوں۔ تو وہی بات خواجہ محمد خان، میں ڈسٹرکٹ ہری پور کا 4 سال ڈیو رہا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ خواجہ محمد خان صاحب ایک شریف انسان ہے، ایک صاف ستھرے انسان ہے، ایک وقت پہ کام کرنے والے آدمی ہیں۔ کیوں کہ میرے پاس اس کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طارق کی روزانہ شکایتیں آتی ہیں۔ اس لیے خواجہ محمد صاحب، خواجہ صاحب جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک ہمارے اچھے دوست تھے۔ ان کے ریٹائرمنٹ یا ان کے سروس سے جانے پر ہم دل برداشتہ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ایک سربراہ کی حیثیت سے میں ان کی 40 سالہ خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پیاری ستھری اور محنت والی سروس کر کے عزت و احترام سے اپنی سروس سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی بھی، اور یہ بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جلد سے جلد ان کا گھر بسا لے، کیونکہ چہرے مورے سے اچھے لگتے ہیں، جوان تو نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں، اور پیچھے سے جلدی کہتے ہیں جوان لگتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے دعا ہے۔ کیوں؟ اپنے طارق کی بات سنی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ اس دعا کو بدعا کیوں سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں طارق آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خواجہ صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی صحت اچھی ہے، جو باقی ماندہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشیاں آئیں گی تب کہ وہ شاد و آباد رہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا شاد و آباد، وہ شاد تو ہیں، اللہ کرے آباد بھی ہو جائے، اور آپ دوستوں کے اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، صرف ہنستے نہ رہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے، اللہ پاک ان کی زندگی میں خوشیاں لائے، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کو دوسری شادی ملے، نہ چاہیں تو نہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ میں نے مذاکرہ کہا خواجہ صاحب اور اس کے احباب جتنے بھی ہمارے احباب رہتے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایک دن سروس نے پورا ہونا ہے، ایک دن زندگی نے بھی پورا ہونا ہے۔ یہ جتنے آپ احباب ہم بیٹھے ہیں بشمول ماں، جتنے دوست بیٹھے ہیں، ان سب کی سروس بھی پوری ہونی ہے اور زندگی بھی پوری ہونی ہے۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سروس پوری ہو تو ایک زمانہ اعتراف کرے کہ یہ اچھا آدمی تھا، کام والا تھا، محنت کرنے والا تھا، انٹرسٹ لینے والا تھا، زمانہ اعتراف کرے۔ اور جب زندگی پوری ہو تو بھی آپ کا اڑوس پڑوس، آپ کے سماج کے کہ اللہ جنت نصیب کرے، بڑے اچھے لوگ سن۔ تو یہ سبق سیکھنا ہے، کسی کی ریٹائرمنٹ کے وقت، کسی کی جنازے کے وقت اپنے گربان میں دیکھیں کہ میں کس سمت جا رہا ہوں، کیا مجھے بھی کل اس طرح لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں گے؟
मैं भी रिटायर होने 22 में मैंने रिटायर होने जिंदा रहा तो 22 फरवरी को मैं रिटायर। क्या मुझे भी लोग अच्छे अल्फाज में, दिस इज द लेसन ऑफ डे, आज के दिन का, कि सर्विस जिस तरह फिर वो मुझे शेर आया फैज अहमद फैज का कि वो उनका शेर तो किसी सियासी शख्सियत की बहादुरी के लिए था, लेकिन उसमें थोड़ा रद्दो बदल करके जिस धज से कोई, वो कहते हैं मक्तल में किया वो शान सलामत रहती है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा रद्दो बदल करता हूँ कि जिस धज से कोई सर्विस से किया वो शान सलामत रहती है। यानी आप जब सर्विस से जाएं तो धज से जाएं, लोग याद रखें फिलाना अच्छा उस्ताद था। इसलिए आज के दिन एक डीओ की हैसियत से मेरी आपको नसीहत है कि माशाल्लाह सलीम अहमद खान के असातिज़ा, मैं आंखें बंद करके हल्फ उठा सकता हूँ इस इलाके में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़े अच्छे टीचर्स हैं, उनकी मोहब्बत, अखुवत, एतमाद, प्रोग्रेस देखकर मुझे अंधाधुंध सलीम अहमद खान सर्कल और के दोस्तों पर इत्मीनान है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। आपकी एसडीओ साहबान भी बैठे हैं, उनकी भी, साबका भी, मौजूदा भी और शायद आने वाला भी, तीनों बैठे हैं। इसलिए उन दोस्तों को मदद दिया करें। सारे पीटीसी असातिज़ा हैं, आप हमारी सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आप पढ़ाएंगे तो हाई स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, आप उसको पुश करेंगे तो आगे जाकर बच्चा बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। बिलखसूस इस साल जिस प्रॉब्लम का सामना है, 6 महीने स्कूल बंद हुए, उम्मीद है 15 सितंबर से आपसे एकेडमिक कैलेंडर मुतारफ किया जा रहा है, वर्कशीटें मुतारफ की जा रही हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा की तरह निभाते हुए अब भी आप मौजूदा ईयर में बहुत हम खसारे में जा रहे हैं, काम करके अपना वक्त और अपने बच्चों का वक्त। थैंक यू वेरी मच। मैं इजाज़त से पहले जलसे के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस शाह साहब, इश्तियाक और उनकी टीम, ये 1-2 लोग और भी हैं। स्कूल आज़ा के हेड मास्टर साहब जनाब मलक निसार साहब हमारे ग्रेट साथी भी हैं और साथी हैं भी और रहेंगे भी। हमारे अब्दुल्ला साहब, खालिद साहब, आसिफ खान हमारे एक बहुत ही लर्न किस्म के और सीजन किस्म के मास्टर हैं, मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसको भी बड़ा, नियाज साहब, सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही कीमती लोग हैं। मुझे अपनी टीम पर फख्र है, मुझे अपने असातिज़ा पर फख्र है। अल्लाह करे कि हरीपुर, बिलमूम और ये इलाका बिलखसूस इसी तरह शादो आबाद रहे, इस तरह असातिज़ा की आपस में मेहनत इत्याद रहे, ताकि इस इलाके को इसी तरह अच्छे अल्फाज से याद किया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलाग, सदक़ल्लाहु इस तरफ आवाज साजिद साहब, आप भी, जनाब आसिफ खान साहब, सर हम आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। बेशक जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इनका आना खुसूसी बात जी। इश्तियाक साहब, साजिद साहब, आप भी कुछ लाए थे? समी साहब दौड़ कर जी। इस दफ़ा इधर करने ताकि ये भी उसमें आ जाए ना, तकरीब। सर इधर आ जाएंगे। नहीं, ये नज़र आए उससे। आप इधर आ जाएं दोस्त, बिल्कुल उसके साथ, ताकि ये नज़र आए ना। अच्छा, आपके जनाब मुमताज़ साहब लाए हैं। इधर सामने हो जाए ना बच्चे, ये आ जाए तस्वीर आ रही है। जनाब साजिद साहब,
جناب مشتاق صاحب. آپ آگے رکھا رہے دو تصویروں میں آگے ہے. انتظامیہ ٹیم جناب ساجد صاحب، جناب پرویز صاحب، جناب پرویز سمی صاحب، اشتیاق عزیز صاحب، آپ لوگوں کی کاوشوں کو سلام. آپ نے خواجہ صاحب کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ تمام اساتذہ نے انہیں سیاف کیا، اور آخر میں جناب پرویز صاحب دعا فرمائیں گے. جناب مولانا پرویز. درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم صلی علی محمد ملء السماوات وملء العرش العظیم. آپ ادھر آئیں. 2 منٹ میں. اچھی بات تو نہیں ہے سر آپ کے لیے وہ آپ کی جلدی کی وجہ سے لگائیں گے نا. شکریہ. بھائی صاحب آؤ. ادھر بھی تو ہو رہی ہے نا.